ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم اشتكت النار إلى ربها فقالت يا رب أكل بعضي بعضا فأذن لها ربها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا
إنك أنت العليم الحكيم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف، بزرگی، کبریائی، عظمت اور بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے۔ واللہ رب العالمین جو اکیلا اس ساری کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے، مدبر الامور، مسبب الاسباب، فعال لما یرید ذات ہے، وہ جو چاہے جب چاہے جس انداز سے چاہے کر گزرنے والا ہے، علی کل شیء قدیر ذات ہے۔ اس لیے ہر قسم کی تسبیحات، تمجیدات، تعریفات، بزرگی، کبریائی، عظمت اور بڑائی اسی کی شان کو لائق ہے۔ اور کتنی تعریفات ہوں، کتنی تسبیحات ہوں، خود مالک کائنات ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِ سَبْعَةِ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ۔ اگر روئے زمین کی سارے درخت ان کی قلمیں بن جائیں، یہ سمندر سیاہی بن جائے، اور اس جیسے 7 سمندر اور سیاہی بن جائیں، سارے کے سارے انسان، سارے کے سارے جن، آدم علیہ السلام سے لے کر آنے والے انسان تک، سب کے سب اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں، اللہ کے فضل، اللہ کے انعامات، اللہ کے لیے تعریفی کلمات لکھنے بیٹھ جائیں تو فرمایا یہ سارے درختوں کی کلمیں گھس گھس کر ختم ہو جائیں گی، یہ سمندروں کی سیاہی ختم ہو جائے گی، انسانوں کی زندگی اور عمریں تھوڑی پڑ جائیں گی، لیکن اللہ کی تعریفات، اللہ کے کلمات، اللہ کے انعامات، اللہ کا فضل اور اللہ کی مہربانیاں وہ شمار میں نہیں آ سکتی۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کے اندر مصروف ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، لوگوں اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، اللہ کے احسانات کو گننا چاہو تو تم گن نہیں سکتے، اس کی مہربانیاں، اس کے فضل اور اکرام تم شمار نہیں کر سکتے۔ اس لیے بے شمار تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، انگن لا تعداد اور بے شمار درود و سلام امام الانبیاء والمرسلین، سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے، وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جنہوں نے دن رات کی محنت کر کے، مشقت کر کے، تکلیفیں اٹھا کے اور مارے کھا کے اس دین کو ہم تک پہنچایا اور اس دین کو پہنچانے کا حق ادا کر دیا، اور فرمایا میری امت کے لوگوں ترکتکم علی ملت بیضاء لیلھا کنہارھا، ایک ایسے روشن دین پر چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں، جس دین کے اندر کوئی پیچیدگی نہیں ہے، کوئی پوشیدگی نہیں ہے، کوئی ایسا مسئلہ جو جنت کے قریب کرتا ہو، جہنم سے دور لے جاتا ہو، یا جہنم سے قریب کرتا ہو اور جنت سے دور کرتا ہو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں الا وقد بینت لکم، مگر میں نے وہ تمہارے لیے بیان کر دیا۔ مختصر درود و سلام کے بعد محترم بھائی اور بزرگوں، موسم سرما کا آغاز ہو چکا ہے، اس سردیوں کا موسم ہے۔ شریعت ہمیں عبادات بھی سکھاتی ہے، معاملات بھی سکھاتی ہے، معاشیات بھی سکھاتی ہے۔ الغرض زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے، کوئی موڑ ایسا نہیں ہے، پیدائش سے لے کر وفات تک ایک ایک مسئلہ شریعت اسلامیہ نے کھول کھول کر بیان کر دیا ہے۔ موسم سرما کے کیا احکام و مسائل ہیں، سردی کی اس موسم کو شریعت کی روشنی میں ہم کیسے گزار سکتے ہیں، اسی حوالے سے چند گزارشات پیش کروں گا۔ یقیناً آپ لوگوں کے لیے
یہ انوکھا موضوع ہوگا کہ سردیاں وہ بھی شریعت اسلامیہ کی روشنی میں گزارنی ہیں، گرمیاں وہ بھی شریعت کی رہنمائی میں گزارنی ہیں۔ سردیوں کے اس موسم میں اس کے کیا احکام ہیں، اس کے کیا مسائل ہیں اور اس میں کیا کام کرنا چاہیے، اسی حوالے سے چند گزارشات پیش کروں گا۔ سب سے پہلی بات، سردیوں کا یہ موسم اور موسموں کا یہ تغیر اور تبدل، یہ تبدیل ہو جانا، یہ بذات خود اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا اکرام ہے۔ اگر ہمیشہ ایک سا موسم رہتا، گرمی ہی گرمی رہتی، سردی نہ آتی، یا ہمیشہ سردی ہی سردی رہتی، گرمیاں نہ آتی، بہار کا موسم نہ آتا، تو ذرا سوچئے یہ زندگی کتنی بے رونق سی ہو جاتی، کتنی بدمزہ سی ہو جاتی۔ لیکن یہ اللہ کا فضل ہے، یقلب اللہ اللیل والنہار، اللہ ہی وہ ذات ہے جو راتوں کو اور دن کو تمہارے لیے پھیر پھیر کر لے آتے ہیں۔ کبھی دن بڑے ہو جاتے ہیں، کبھی جو ہے وہ راتیں بڑی ہو جاتی ہیں، دن چھوٹے ہو جاتے ہیں۔ یقلب اللہ اللیل والنہار، اللہ ہی وہ ذات ہے جو دنوں کو پھیرتی ہے، راتوں کو لے آتی ہے، راتیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، کبھی دن ٹھنڈے ہو جاتے ہیں۔ رات اور دن کا تغیر اور تبدل، ان فی ذلک لعبرۃ لاولی الابصار، فرمایا عقل مندوں کے لیے، دیکھنے والوں کے لیے اس کے اندر بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ یہ خود نہیں ہوتا، اللہ فرماتے ہیں والقمر قدرناہ منازل، چاند کی ہم نے منزلیں مقرر کر دی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ سورج جا کر چاند سے ٹکرا جائے، چاند سورج سے ٹکرا جائے۔ ہر ایک کا اپنا منزل ہے، اس کا اپنا مدار ہے، اس کی چلنے کی جگہیں ہیں۔ یہ مالک کائنات کا بنایا ہوا نظام ہے، اس میں ذرہ بھر بھی کمی بیشی کی گنجائش نہیں ہے، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، کہ رات دن سے پہلے آ جائے، ابھی دن کے 12 بجے ہوں کہ رات کی تاریکی شروع ہو جائے، یا رات کے 12 بجے ہوں غلطی سے سورج نکل آئے۔ فرمایا میری بنائی ہوئی کائنات میں ایسی کوئی غلطی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میری بنائی ہوئی کائنات میں ایسی کمی بیشی اور تفاوت تم نہیں دیکھو گے۔ یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی، اللہ ہی وہ ذات ہے جو زندہ سے مردہ کو، مردہ سے زندوں کو پیدا کرتے ہیں، اور رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتے ہیں۔ ایک وقت تھا کہ ہم مغرب کی نماز 7 بجے کے قریب پڑھتے تھے، اور اب ہم عشاء کی نماز 7 بجے پڑھ کے فارغ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ رات دن کے اندر چلی گئی، دن مختصر ہو گئے، راتیں تاریک اور طویل ہو گئیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کاریگری ہے، اور یہ میں اس بات کی طرف نشاندہی کرتی ہے کہ یہ کائنات از خود نہیں چل رہی، بلکہ اس کو چلانے والا کوئی رب ہے، اس نظام کو چلانے والی ایک ہستی ہے جو اس نظام کو چلا رہا ہے۔ پھر سردیوں کا یہ موسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشتقت النار الى ربها فقالت اکل بعضی بعضا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم نے اپنے رب کے آگے شکایت کی۔ جہنم بولتی بھی ہے، یہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ جسے چاہیں بولنے کی صلاحیت دے دے۔ فرمایا جہنم بولی، اس نے شکایت کی الی ربہا، اپنے رب کی طرف، اور اسے بھی اپنے رب کا پتہ ہے میرا خالق کون ہے، میرا مالک کون ہے۔ جہنم پہچانتی ہے، اس نے اپنے رب سے شکایت کی، اپنی گزارش رکھی۔ اکل بعضی بعضا فقالت اکل بعضی بعضا، کہنے لگی اللہ اب تو میں اتنی تپ چکی ہوں کہ میں آپس میں ہی اپنے آپ کو جلائے جا رہی ہوں، میرا بعض حصہ بعض کو کھائے جا رہا ہے۔ فَأَذِنَ لَهَا رَبُّهَا بِنَفْسَيْن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس کے رب نے اسے 2 سانسوں کی اجازت دی، نفس فی الشتاء
ونفس فی الصیف، ایک سانس یہ گرمیوں میں لیتی ہے، یہ سانس چھوڑتی ہے، پوری روئے زمین میں گرمی آ جاتی ہے، ونفس فی الصیف، اور ایک سانس یہ سردیوں میں لیتی ہے، جب یہ سانس کھینچتی ہے پوری روئے زمین پر سردی آ جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو تم روئے زمین پر گرمی محسوس کرتے ہو یہ جہنم کے سانس کی وجہ سے ہے، یہ جو تم روئے زمین پر سردی محسوس کرتے ہو یہ بھی جہنم کے ایک سانس کی وجہ سے۔ اور اس بات سے اندازہ لگائیے جہنم کا فقط ایک سانس پوری روئے زمین گرمی سے بھر جاتی ہے، لوگ اپنے تئیں کوشش کرتے ہیں، پنکھوں کے نیچے بیٹھتے ہیں، کولر، اے سی اور دیگر چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں، اور جب جہنم سانس کھینچتی ہے پوری روئے زمین پر سردی برپا ہو جاتی ہے، لوگ کوشش کرتے ہیں، سردی سے بچاؤ کے وسائل اختیار کرتے ہیں، اپنے تئیں کوشش کرتے ہیں، گرم کپڑے پہنتے ہیں، گیزر اور ہیٹر کا استعمال کرتے ہیں۔ فرمایا یہ جہنم کا فقط ایک سانس ہے، اور اس بات سے اندازہ لگائیے کہ جہنم کی حرارت اور برودت، اس کی گرمی اور سردی، اس کی شدت اور حدت کس قدر زیادہ ہوگی۔ فرمایا یہ جہنم کے فقط 2 سانس ہیں کہ تم روئے زمین پر گرمی اور سردی محسوس کرتے۔ آئیے اس حوالے سے سردیوں کے اس موسم میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، کن باتوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے نمبر پر سردی سے بچاؤ کو اختیار کرنا چاہیے، یہ بھی ہمیں شریعت بتاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم، اے ایمان والو اپنا بچاؤ لازم پکڑو، اپنا بچاؤ اختیار کرو، اپنا دفاع اختیار کرو، وہ خواہ کوئی بھی دشمن ہو، وہ خواہ کسی قسم کا مقابلہ ہو، فرمایا اپنا دفاع، اپنا بچاؤ لازم اختیار کیا کرو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، تیرے نفس کا، تیری جان کا تجھ پر حق ہے، اس کا خیال رکھا کر، اس کا حق ادا کیا کر۔ تو محترم بھائیو، سردیوں کی آمد کے وقت جب سردی آتی ہے اکثر لوگ بیمار ہو جاتے ہیں، احتیاط نہیں کرتے، کھانے پینے کے اندر توازن نہیں رکھتے، بیمار ہو جاتے ہیں، اور جب بیمار ہوتے ہیں ان کی عبادات ڈسٹرب ہوتی ہیں، ان کے معاملات متاثر ہو جاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اپنا دفاع پکڑو، اپنے بچاؤ کی تدابیر اختیار کرو۔ تو سب سے پہلے نمبر پر ہمیں سردی سے بچاؤ کے لیے تدابیر اختیار کرنا چاہیے۔ وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، تیرے نفس کا تجھ پر حق ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث کے اندر ارشاد فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، فرمایا 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو، ان کی قدر کرو، اور ان 5 چیزوں میں جہاں پر جوانی ہے فرمایا اسے بڑھاپے سے پہلے اس کی قدر کر لو، جہاں پر جو ہے وہ مالداری ہے فرمایا غربت سے پہلے اس کی قدر کر لو، اور جس طرح فرمایا فرصت کے لمحات ہیں مشغولیت سے پہلے ان سے فائدہ اٹھا لو، بالکل اسی طرح اس میں یہ بات بھی ہے کہ اپنی صحت کی قدر کرو، اپنی صحت کو غنیمت سمجھو، اس سے پہلے کہ تم بستر میں پڑے ہو، تمہاری عبادات ڈسٹرب ہو رہی ہوں، تمہارے معاملات سارے متاثر ہو رہے ہوں، فرمایا اس سے پہلے بیماری سے پہلے اپنی صحت کو غنیمت جانو۔ اس لیے محترم بھائیوں، سب سے پہلے نمبر پر اپنے بچاؤ کا اختیار کرنا چاہیے، اپنے بچاؤ کا سامان جو ہے وہ لازم پکڑنا چاہیے، اسے معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ اور پھر اگر اللہ نہ کرے کوئی بیمار ہو بھی جاتا ہے، یہ موسمی فلو ہے، یہ نزلہ زکام اور بخار ہے، تو ڈاکٹروں کے پاس بھاگنے کے بجائے شریعت کو دیکھیے، شریعت ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو کلونجی کا دانہ ہے اس میں موت کے سوا ہر مرض کی دوا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو شہد ہے یہ لوگوں کے لیے فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ اور پھر دیکھیے اللہ کے انعامات کہ اللہ نے
ہمارے سردی سے بچاؤ کے لیے فرمایا والانعام خلقها لکم، اللہ نے تمہارے لیے چوپائے پیدا کیے ہیں، فیہا دفء و منافع، اس میں تمہارے لیے گرمی کا سامان حاصل کرنے کی چیزیں ہیں، تم اون حاصل کرتے ہو، چمڑا حاصل کرتے ہو، لیدر اور جیکٹیں پہنتے ہو۔ فرمایا والانعام خلقها لکم، اللہ نے تمہارے لیے چوپائے پیدا کیے ہیں، اس سے تمہیں گرمی کا سامان میسر ہوتا ہے، دیگر فوائد ہیں، تم ان کا دودھ پیتے ہو، گوشت کھاتے ہو، اس کے ساتھ ساتھ فرمایا اس سے تم گرمی کا سامان حاصل کرتے ہو، تم اس سے اون، جیکٹیں، جرسیاں تمہیں میسر ہوتی ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کا تم پر بہت بڑا فضل ہے اور تم پر بہت بڑا انعام ہے۔ پھر اسی طرح سردیوں کا یہ موسم ہمیں ہمارے اندر احساس پیدا کرتا ہے، ہمیں احساس دلاتا ہے کہ سردی سبھی کو لگتی ہے، امیروں کے بچوں کو بھی سردی لگتی ہے، غریبوں کے بچوں کو بھی سردی لگتی ہے۔ سردیوں کا موسم ہمارے اندر احساس پیدا کرتا ہے۔ اپنے قرب و جوار میں دیکھیں، ٹھٹھرتی راتوں کو، رات کے وقت بے بس اور بے کس، یہ مجبور اور مظلوم اور یہ مقہور بچے جو گلیوں میں پھرتے ہوتے ہیں، جو اپنی روزی روٹی کمانے کی فکر میں، معاش کی فکر میں پھرتے ہوتے ہیں، سردیوں کا موسم ان کا احساس دلاتا ہے کہ جو اللہ کی نعمتیں تمہارے پاس ہیں ان کا شکر کرو، اور جو لوگ ان نعمتوں سے محروم ہیں ان کی فکر کرو۔ تمہارے پاس جو زائد جرسیاں ہیں، جو زائد بستر ہیں، ضرورت سے زائد کا جو سامان ہے، تمہیں ان کی فکر کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نفس عن مسلم کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ، جس بندے نے کسی مسلمان کی، کسی انسان کی اس دنیا کے اندر پریشانی کو ختم کر دیا، اس سے مصیبت کو دور کر دیا، اس کی حاجت کو پورا کر دیا، نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ، مالک کائنات اس کی قیامت کی پریشانیوں کو اس کے لیے آسان کر دیں گے۔ یہ دنیا کے اندر لوگوں کے کام آئے گا، ان کی مصیبتوں کو دور کرے گا، فرمایا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کی مشکلوں کو آسان کر دیں گے۔ اور فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ تعالیٰ تب تک بندے کی مدد میں لگے رہتے ہیں، بندے کے معاملات کو سنوارتے رہتے ہیں، جب تک بندہ بندوں کی مدد کرتا رہتا ہے، بندوں کا بھلا کرتا رہتا ہے، اللہ اس کے کام سنوارتے ہیں اور اللہ اس کا بھلا کرتے رہتے ہیں۔ اور یہ چیز، یہ احساس، یہ تو جانوروں کے اندر بھی پایا جاتا ہے، اور ہم تو پھر اشرف المخلوقات ہیں، ہمیں تو اشرف المخلوقات کہا گیا ہے۔ یہ چیز جانوروں کے اندر، سورۃ نمل اٹھائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک چیونٹی کی بات کو نقل کرتے ہیں، قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ ایک چیونٹی، ایک کیڑی، چھوٹی سی چیونٹی باقی چیونٹیوں سے کہنے لگی اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، سلیمان علیہ السلام اور ان کا لاؤ لشکر آ رہا ہے، مبادا کہیں تمہیں اپنے پاؤں کے نیچے رون نہ ڈالے۔ ایک چیونٹی کے اندر بھی احساس ہے، وہ بھی اپنے ساتھیوں کی فکر کرنے والی ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیونٹی کے اس بول کو، چیونٹی کے اس قول کو قرآن مجید میں نقل کر دیا اور ہمیں سمجھا دیا کہ احساس ہونا چاہیے، لوگوں کی فکر ہونی چاہیے۔ اور اسی طرح دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر جو لوگ دوسروں کا احساس کرتے ہیں، ان کی فکر کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ کبھی ضائع نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دیکھیے، ابھی نبوت، ابھی پہلی وحی نازل نہیں ہوئی، نبوت کا تاج ابھی نہیں پہنایا گیا، ابھی 40 سال سے پہلے کا عرصہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غاروں میں جا کر عبادت کیا کرتے تھے۔ جب پہلی وحی نازل ہوئی، جبریل امین تشریف لائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے اپنے گھر آئے کہ جبریل علیہ السلام کو پہلی دفعہ دیکھا تھا۔ جبریل علیہ السلام فرما رہے تھے اقرا، پڑھیے،
بار بار کہہ رہے تھے پڑھیے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ما انا بقارئ، یہ ساری لمبی حدیث ہے، آپ نے سن رکھی ہے۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں، آپ گھبرائے ہوئے جب گھر آئے، ہماری ماں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے سارا ماجرا اور سارا معاملہ سنایا اور کہا کہ مجھے تو اپنی جان کی فکر لاحق ہو گئی ہے، اتنا بڑا وہ چیز تھی اور آسمانوں کے اندر اس کے پر ہی پر تھے، 600 پر سارے آسمان کو جبریل نے ڈھانپ رکھا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے، امی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہماری ماں اللہ کے رسول کی پہلی بیوی، ان کو جا کے ساری بات بتاتے ہیں تو انہوں نے اس موقع پر کیا فرمایا تھا؟ امی کہنے لگیں کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ کیوں؟ انک لتصل الرحم، آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، وتکسب المعدوم، جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا آپ تو انہیں کما کر کھلاتے ہیں، اور آپ تو بے سہارا لوگوں کا سہارا بن جاتے ہیں، اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ یعنی یہ وہ کام تھے، لوگوں کی خیرخواہی، لوگوں کی بھلائی، لوگوں کا احساس، لوگوں کے کام آنا، یہ وہ کام تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے بھی کیا کرتے تھے۔ اس لیے محترم بھائیو، سردیوں کا یہ موسم ہمیں احساس دلاتا ہے، ہمارے اندر احساس پیدا کرتا ہے کہ ضرورت سے زائد چیزیں، استعمال سے زائد چیزیں، زائد کپڑے بجائے الماریوں میں رکھنے کے غریب غربا کو دیکھیں، معاشرے کے تنگ دست لوگوں کو دیکھیں اور ان میں جا کر تقسیم کر دیں، کیونکہ سردی جس طرح امیروں کے بچوں کو لگتی ہے اس طرح سردی سبھی کو لگتی ہے، غریبوں کے بچوں کو بھی لگتی ہے، تو ان کے احساس اور فکر کرنا چاہیے۔ یہ بھی سردی کا موسم ہمیں اس بات کی طرف بھی ہماری توجہ دلاتا ہے۔ پھر اسی طرح سردی کے موسم میں دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث مت بنے۔ عموماً یہ ہوتا ہے جب سردیوں کے موسم کی آمد ہوتی ہے، یہ جا رہا ہوتا ہے تو لوگ پنکھا چلا دیتے ہیں۔ اب مجھے یاد ہے میں ایک جگہ پہ تھا، وہاں پر روزانہ نماز کے وقت یہی جھگڑا ہوتا تھا، بابے بیچارے کہتے تھے کہ اب موسم تبدیل ہو رہا ہے پنکھے نہ چلاؤ، نوجوان کہتے تھے ہمیں گرمی لگتی ہے۔ تو اس کا پھر میں نے حل یہ نکالا ہے، پھر میں نے کہا جو بابے ہیں وہ اس طرف کھڑے ہو جائیں، یہ پنکھے نہ چلاؤ، اور جو نوجوان ہیں وہ ادھر کھڑے ہو جائیں۔ تو ہر بات کا حل ہے، دوسروں کا احساس کرنا چاہیے۔ اگر آپ دوسروں کا احساس کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے آسانی فرمائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یسروا ولا تعسروا، آسانی پیدا کرنے والے بنو، مشکلات کھڑی کرنے والے نہ بنو، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، لوگوں کے لیے مشکلات کھڑی نہ کرو۔ اور فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، حقیقی مسلمان وہی ہیں کہ جن کے ہاتھ سے اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ آپ نے ادھر ٹھنڈے پانی سے وضو کی ہے، ادھر کوئی بابا جی بیٹھے ہیں، قاری صاحب بیٹھے ہیں، وہ اپنے ہاتھوں کو جو گرم کر کے بیٹھے ہیں، آپ گیلے ہاتھ لا کر کہتے ہیں السلام علیکم، پھر منہ کے ساتھ ہو گیا سلام۔ سردیوں کے موسم میں دوسروں کو تکلیف دینے سے بچیں، وہ خواہ کوئی بھی صورت ہو، وہ خواہ کوئی بھی انداز ہو۔ لوگ آپ کے گھر کے اندر بیٹھے ہیں ہیٹر لگا کے، آپ سارا دروازہ کھول کے چلے جاتے ہیں، تو اس لیے مسلمان کو یہ باتیں زیب نہیں دیتی۔ سردیوں کے اس موسم میں دوسروں کو تکلیف پہنچانے سے بچیں۔ اگر دوسروں کا احساس نہیں کر سکتے، ان کی خیرخواہی نہیں کر سکتے، تو کم از کم دوسروں کو تکلیف میں مت دیں۔ پھر اسی طرح سردی کے اس موسم میں چوتھے نمبر پر جو سمجھنے والی بات ہے، موسم کی شدت کی وجہ سے اگر کبھی سورج نہیں نکلتا، آگے دھند کا موسم آ رہا ہے، تو موسم کو برا بھلا مت کہیے، شکوے شکایتیں نہ کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یؤذینی ابن آدم، انسان مجھے گالی دیتا ہے، اور فرمایا اسے لائق نہیں ہے کہ مجھے گالی دے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہی وضاحت فرمائی کہ یہ زمانے کو برا بھلا کہتا ہے، زمانہ خراب ہے، موسم خراب ہے، دن خراب ہے۔ فرمایا یہ زمانے کو گالی دیتا ہے، زمانے کو برا بھلا کہتا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں میں ہی زمانہ ہوں، میں ہی تو دن و رات کو پھیرتا ہوں، میری ہی تو مرضی سے دن رات آتے ہیں۔ تو سردیوں کے موسم کی وجہ سے، حرارت اور شدت کی وجہ سے
سردی کی وجہ سے کبھی بھی اللہ کی شکوے شکایتیں اور کبھی بھی اپنے دل سے یا زبان سے کوئی ایسا لفظ مت نکالیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری پر محمول ہو۔ اللہ فرماتے ہیں عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، اور نادانو تمہیں کیا پتا ایک چیز جسے تم ناپسند کرتے ہو ممکن ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ عسیٰ ان تکرہوا شیئا، قریب ہے کہ ایک چیز جو تمہیں ناگوار لگ رہی ہے، جسے تم اچھا نہیں سمجھتے، وہو خیر لکم، وہی چیز تمہارے لیے بہتر ہو۔ تو اس لیے سردیوں کا موسم ہو یا گرمیوں کا موسم ہو، ہر ایک کے اپنے فوائد ہیں۔ کبھی بھی اپنے دل سے یا زبان سے کوئی ایسا جملہ، کوئی ایسا کلمہ ہرگز مت نکالیے کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکوہ اور شکایت ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری ہو۔ پھر اسی طرح سردیوں کے اس موسم میں آخرت کی فکر کیجئے، آخرت کو یاد کیجئے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سردیوں کا یہ موسم الشتاء غنیمت العابدین، یہ عبادت کرنے والوں کے لیے غنیمت ہے، عبادت کرنے والوں کے لیے غنیمت کا موسم ہے۔ غنیمت اس مال کو کہتے ہیں جو مفت میں مل جائے، جو دشمن چھوڑ کے بھاگ جائے، اس کو مال غنیمت کہتے ہیں۔ تو فرمایا عبادت کرنے والوں کے لیے یہ غنیمت کا موسم ہے۔ اور عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں الشتاء ربیع المؤمن، یہ سردیاں مومنوں کے لیے موسم بہار ہیں۔ وہ کیسے؟ راتیں لمبی ہوتی ہیں، راتیں لمبی ہوتی ہیں، سو سو کر جب تھک جاتے ہیں، آنکھ کھلتی ہے، لو ابھی تو 12 بجے ہیں، ابھی تو 2 بجے ہیں، ابھی تو 3 بجے ہیں۔ تو فرمایا راتیں لمبی ہوتی ہیں، یہ راتوں کو قیام کر سکتے ہیں، یہ راتوں کو نفلی عبادت کا اہتمام کر سکتے ہیں۔ دن ٹھنڈے ہوتے ہیں، دن چھوٹے ہوتے ہیں، یہ نفلی روزے رکھ سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے ایک نفلی روزہ رکھا بعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفہ، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت پہ دور کر دیتے ہیں۔ تو یہ سردیوں کا موسم ہے، نہ پیاس لگنی ہے نہ بھوک لگنی ہے۔ آپ نے سحری نہیں بھی کی، آپ فجر پڑھ کے سو گئے، اٹھے تو 9-10 تو ویسے ہی بج جاتے ہیں، 12 ساڑھے 12 کی اذان ہو جاتی ہے زور کی، اور پھر ساتھ ہی مغرب اور ساتھ ہی عصر اور ساتھ ہی مغرب۔ تو فرمایا نفلی روزوں کا اہتمام کر کے، راتوں کا قیام کر کے، اس موسم کو، سردیوں کے سیزن کو آدمی مال غنیمت سمجھ سکتا ہے، اور اپنے لیے یہ موسم بہار اور یہ عابدین کے لیے، عبادت کرنے والوں کے لیے یہ جو ہے وہ بہار کا موسم ہے۔ پھر اسی طرح سردیوں میں کرنے والے کاموں میں سے ایک کام یہ بھی ہے کہ آدمی اس میں وضو کا اچھی طرح اہتمام کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولا ادلکم ما تمحو اللہ بہ الخطایا وترفع بہ الدرجات، لوگوں میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جس کے سبب اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بھی مٹا دیں گے اور تمہارے درجات کو بھی بلند کر دیں گے۔ صحابہ اکرام کہنے لگے اللہ کے رسول ضرور بتائیے ایسا عمل کہ گناہ بھی معاف ہو جائیں، درجات بھی بلند ہو جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ، نہ چاہتے ہوئے بھی اچھی طرح وضو کرنا سردیوں کے موسم میں۔ کب بندہ چاہتا ہے، کب دل کرتا ہے پانی کو ہاتھ لگانے کا؟ فرمایا یہی تو یہ چیز ہے کہ جس کے ذریعے اللہ بندے کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیں گے، بندوں کے درجات کو بھی بلند کر دیں گے۔ سردیوں کے موسم میں وضو کرنا یہ بڑی فضیلت والا عمل ہے، اور وضو میں پھر اچھے طریقے سے وضو کرنا کہ کوئی اعضاء خشک نہ رہ جائے۔ سردیوں میں جلد خشک ہوتی ہے، پانی جو ہے وہ صحیح کوہنیوں تک پہنچتا نہیں ہے، ٹخنوں تک پہنچتا نہیں ہے، پاؤں کی ایڑیاں خشک رہ جاتی ہیں۔ اور یاد رکھیے اگر وضو نامکمل ہے تو نماز نامکمل تصور کی جائے گی۔ اگر وضو ٹھیک نہیں ہے نماز ٹھیک نہیں ہوگی، کیونکہ نماز کے لیے جو چابی ہے وہ وضو ہے، وضو کا اچھے طرح ہونا ضروری ہے۔ عمر بن برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم مکہ سے مدینہ آ رہے تھے ایک سفر کے دوران کہ کچھ لوگوں نے وضو کیا اور ان کی ایڑیاں خشک رہ گئیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پڑ گئی، آپ نے ان کی ایڑیوں کو دیکھا اور فرمایا
ویل للعقاب من النار، ویل للعقاب من النار، ان ایڑیوں کے لیے ہلاکت ہے، جہنم کی آگ ہے جو خشک رہ جاتی ہیں۔ تو دوبارہ وہ لوگ گئے اور انہوں نے جا کر اچھے طرح وضو کیا۔ تو اس لیے سردیوں کے موسم میں جلد خشک ہوتی ہے، پانی اچھی طرح لگتا نہیں ہے، یا تو ویسلین وغیرہ لگا لیں، اسے تھوڑا سا جو ہے وہ تر کر لیں، یا بہرحال وضو کرتے وقت اچھے طریقے سے اہتمام کرنا چاہیے۔ اور یہی جو چیز ہے، یہیں سے انسان کے ایمان کا پتہ چلتا ہے، یہی اصل قوت اور بہادری ہے۔ بہادری اس بات میں نہیں ہے کہ نوجوان جم خانوں میں جائیں، ویٹ لفٹنگ کرتے ہوئے 40 50 کے جی وزن اٹھا لیں، اپنے مسل بنا لیں۔ یاد رکھیے، اگر نماز فجر کے وقت اشہد و نشہد کی صدا کے وقت جب مسجد کے مناروں سے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز آتی ہے، اگر اس وقت تمہارے اوپر سے 4-5 کلو کا کمبل نہیں ہٹایا جاتا، تم رضائی نہیں ہٹا سکتے، تو تم طاقتور نہیں ہو، تمہاری ایمانی کوئی طاقت نہیں ہے۔ تمہاری یہ ویٹ لفٹنگ، تمہاری یہ جوانی، تمہاری یہ بہادری دنیا کے لیے تو ہو سکتی ہے، لیکن اصل طاقت، اصل ایمانی قوت یہ ہے کہ ادھر فجر کی اذان ہو، ادھر تو بستر کو چھوڑ دے۔ یہ ہے ایمانی طاقت، یہ ہے ایمان کا لیول، یہ ہے اللہ سے محبت کی دلیل۔ تو اس لیے سردیوں کے اس موسم میں وضو جو بڑی اہم عبادت ہے، طہارت کا بڑا اہم ذریعہ ہے، وضو کرتے وقت یا غسل کرتے وقت اچھی طرح سے اس بات کا اہتمام کریں کہ کوئی اعضاء بھی خشک نہ رہ جائے۔ پھر اسی طرح اگر کوئی آدمی بیمار ہے، سردیوں میں ٹھنڈا پانی اسے موافق نہیں آتا، اسے بیماری کے بڑھنے کا خدشہ ہے، تو شریعت اسلامیہ نے اس موقع پر اسے تیمم کی رخصت دی ہے۔ وہ تیمم کر سکتا ہے، اور تیمم خواہ وضو کے لیے کیا جائے یا غسل کے لیے کیا جائے، اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اپنے ہاتھوں کو زمین پر مارو، اور 2 دفعہ زمین پر مارنے کے بعد جھاڑ کے اسے جو اپنے ہاتھوں پر، بازوؤں پر، چہرے پر مل لے۔ فرمایا یہی اس کے لیے وضو بھی ہو جائے گا اور غسل بھی ہو جائے گا۔ ایک صحابی، اسے مسئلے کا علم نہیں تھا، وہ کسی سفر میں نکلے، احتلام ہو گیا، تو وہ زمین کے اندر لوٹ پوٹ ہونے لگے، اپنے سارے جسم پر مٹی ملنے لگے۔ تو جب واپس آئے، انہوں نے اللہ کے رسول کے سامنے مسئلہ رکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تیرے لیے یہی کافی ہے کہ تو اپنے ہاتھوں کو زمین پر مارے، اور اس کے بعد اسے جو ہے صاف کر کے پھونک کے اپنے بازوؤں پر، چہرے پر مل لے، بس یہی تیرے لیے کافی ہے۔ لیکن یہ عام نہیں ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جنہیں پانی تکلیف دیتا ہے اور جن کی بیماری کے بڑھ جانے کا خدشہ ہے۔ پھر سردیوں کے ایک موسم میں نماز کے دوران کپڑوں کا بڑا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں کچھ لوگ سردیوں کے موسم میں اپنے چہرے کو ڈھانپ کے، مفلر پاس ہوتا ہے یا چادر پاس ہوتی ہے، چہرے کو ڈھانپ کے نماز پڑھتے ہیں، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اور اسی طرح آپ کا کپڑا وہ جو ہے ٹخنوں سے نیچے نہیں ہونا چاہیے، جو آپ نے چادر لپیٹی ہوئی ہے اس کو کوشش کریں ٹخنوں سے اونچی رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما فوق الازار، فرمایا من جر ثوبہ خیلا، جس بندے نے اپنے کپڑے کو تکبر کی وجہ سے لٹکایا، لا ينظر اللہ تعالی الی من جر ثوبہ خیلا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی طرف نظر رحمت کے ساتھ نہیں دیکھیں گے۔ صدل سے بچیے۔ نماز کے دوران صدل کیا ہے؟ آدمی کو اس انداز سے نماز پڑھے کہ اپنے کپڑوں کو ایسے لٹکا دے، رومال ہے، چادر ہے، اس کو ایسے نہیں کرتا یا پیچھے کو نہیں پھینکتا، تو فرمایا یہ صدل ہو جائے گا۔ اپنے کپڑوں کی، اپنے رومال کی دونوں سائڈیں لٹکا کر پڑھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع کیا ہے۔ صحیح حدیث کے اندر موجود ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الصدل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے دوران صدل سے منع کیا ہے۔ اور صدل یہی ہے کہ آدمی اپنا کپڑا اس انداز سے سر پہ رکھے کہ دونوں سائڈیں لٹک رہی ہوں، انہیں اس طرح بند نہیں کرتا یا اپنے کندھوں پر پیچھے نہیں پھینکتا، تو اس کی بھی ممانعت ہے۔ یہ سردی کے چند ایک احکامات تھے جن سے بہت سارے لوگ ہم غافل ہیں، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی
ہمارے شب و روز، ہمارے معاملات، ہماری گرمیاں اور سردیاں شریعت اسلامیہ کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔